الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ پاکستان کا قومی تحفہ۔ تقسیم بر صغیر کے بعد پاکستان والوں نے پہلے تو اس کو ہانگ کانگ میں تباہ کرایا اور پھر خود پاکستان ہی میں چھپانا شروع کر دیا۔ پاکستان نے اس کی طباعت کا یہاں تک اہتمام کیا اور طباعت میں اس کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب یہی قرآن پاک پاکستان کا قومی تحفہ قرار دے دیا گیا۔ افغانستان نے بھی اس قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کرا کر نہایت آب و تاب کے ساتھ شائع کیا۔ حاصل یہ ہے کہ دنیا طب و اشاعت میں جتنی عمومیت اور مقبولیت اور شہرت اس ترجمہ قرآن پاک اور فوائد عثمانی کو حاصل ہوئی، کسی دوسری کتاب کو نہیں۔ یہ قرآن پاک جہاں ایک پھوس کے جھونپڑے میں ملتا ہے، وہاں شہنشاہوں کے محلات کی بھی زینت بنا ہے، اور یہ سب کچھ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے خلوص کا نتیجہ ہے، اور موصوف کی یہ اتنی بڑی کرامت ہے کہ اولیاء اعظام کی کرامتوں کی فہرست میں سر فہرست مقام حاصل کرنے کی مستحق ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی دیگر تصانیف: الابواب والتراجم، بخاری شریف کی ابتدائی چند ابواب کی مختصر شرح ہے۔ نمبر 2، تصحیح ابی داؤد شریف۔ دوران تدریس حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو کتابت اور اختلاف عبارت کی خامیاں معلوم ہوئی۔ آپ نے بعد ازاں ابو داؤد شریف کا ایک صحیح نسخہ ترتیب دے دیا۔ نمبر 3، حاشیہ مختصر المانی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو اس کے لیے فرمائش کی گئی، اس پر حضرت نے یہ اہم علمی کام سر انجام دیا۔ نمبر 4، فتاوی دارالعلوم دیوبند سے جاری ہونے والے تمام فتاوی پر الجواب صحیح کے بعد آپ رحمہ اللہ کے دستخط ضرور ہوتے تھے۔ نمبر 5، ان کے علاوہ حضرت نے مسئلہ تقلید پر 3 کتب، ادلہ کاملہ، ایضاح الادلہ اور تیسری احسن القراء کے عنوان سے بھی لکھی۔ نمبر 6، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف کے حواشی بھی لکھے، جو الورد الشذی کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ نمبر 7، کلیات شیخ الہند رحمہ اللہ حضرت کے منظوم کلام کا مجموعہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحریک کا تعارف، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے قلم سے۔ ہمارے دوست عام طور پر جانتے ہیں کہ جب سے ہم ہند میں جلا وطنی ختم کر کے واپس آئے، ہم نے کسی سیاسی جماعت سے پورے اشتراک کا کبھی ارادہ نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی فکر کی دعوت دیتے رہے جو ملک کی عام ذہنیت سے دور ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو پارٹی امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی فلسفی پر بنے گی، وہی وطنی ملی ضرورتیں پوری کرے گی۔ ہمارے یہ فکر اور زمانے کی وہ فضا کہ اہل علم بھی نہیں جانتے کہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ واقعی فلاسفر تھے، یا انہوں نے کوئی ایسا سیاسی تخیل پیدا کیا ہے جو آج جمہور کے ترقی کن طبقے کے مزاج سے سازگار ہو سکتا ہے۔ آخر میں مفکرین کا ایک خاص حلقہ سنجیدگی سے ادھر متوجہ ہوا۔ وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہند جیسے بر اعظم میں اگر ایک ایسی سوسائٹی جو خاص فکر لے کر پیدا ہوتی ہے اور تخمینہ 700 سال کی جد و جہد سے اپنے لیے عالمگیر ترقی کا پروگرام بنا لیتی ہے، کیا اس عظیم الشان جماعت کے تمام ضرورتیں کسی ایسی نیشنل پارٹی کی تشکیل سے پوری ہو سکتی ہیں جو امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے فلسفے اور سیاست سے اساسی تعلق رکھتی ہو؟ ان کے افکار میں ہلکا سا تموج حرکت پیدا کرنے کے لیے ہم نے پہلے امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف کرایا۔ اس کے بعد ان کی سیاست کا ہم امام ولی اللہ رحمہ اللہ کو الہیات میں اور اقتصادیات میں ایک مستقل امام فرض کر کے مضامین لکھتے ہیں۔ پہلے رسالے میں بھی اگرچہ بعض خیالات نئے تھے، مگر انہیں ناقابل برداشت نہیں سمجھا گیا۔ البتہ دوسرے رسالے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس میں مختلف جماعتوں کے مزاحمت کا کافی سامان موجود ہے۔ جس قدر احزاب پہلے سے امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، یا جس قدر جماعتیں ان کی مخالف تحریکوں کو چلاتی ہیں اور اپنے تفوق یعنی بالادستی کا دعویٰ بھی رکھتی ہیں، ان کے افکار سے اس رسالے میں تعارض نہ کرنا ممکن ہی نہ تھا، اس لیے نسبتاً اس پر زیادہ توجہ ہو رہی ہے۔
ہمارے بعض دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ اسی سیاسی رسالے میں بہت سے نئے خیالات ہیں، ہم جلدی نہ کریں، اہل علم کو سوچنے کا موقع دیں۔ اس لیے سال بھر ہم خاموش رہے۔ اس عرصے میں ہم نے نیا رسالہ مرتب کیا جس میں امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی تصانیف سے مختلف فوائد بغیر کسی حاشیہ آرائی کے جمع کر دیے ہیں۔ اس کے شائع ہونے پر اہل علم کے لیے غور کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن بعض عزیز دوستوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر ایک مقالہ ضرور لکھیں جس سے بعض غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے مناظرے یا مجادلے سے بچ کر اپنے مطالب کی توضیح کے لیے ہم نے یہ تبصرہ تیار کر دیا ہے۔ اگر اس طرح ہم بعض دوستوں کے ذہنی انتشار کو کم کر سکتے ہیں تو ہم اسے خدا کا خاص فضل سمجھیں گے۔ واللہ هو المستعان۔ حکیم الہند امام ولی اللہ الدہلوی رحمہ اللہ۔ چونکہ عقلی اجتماعی اصول پر تاریخ ہند کا مطالعہ کرنے میں ہم کسی مورخ کو امام نہیں مانتے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس فلسفے کا ہم تعارف کراتے ہیں اس کی ماہیت اور جس زمین اور زمان سے ہم اسے ربط دیتے ہیں اس کے متعلق اپنا طرز تفکر صراحتاً بیان کر دیں تاکہ ہمارا نظریہ سمجھنے میں اصطلاحی اختلاف سے غلط فہمی نہ ہو سکے۔ الف، جب انسانیت کا ایک حصہ کسی بڑے قطعۂ زمین میں لمبی مدت تک مل جل کر رہتا ہے اور قدرت الہیہ اس کی طبعی ترقی کے ساتھ عقلی اور اخلاقی بلندی کا سامان بھی بہم پہنچاتی ہے، یعنی اس میں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے ساتھ اسلح سلاطین اور حکام بھی پیدا ہوتے ہیں، یا حکماء اور شعراء کے ساتھ عدالت شعار بادشاہ اور بلند ہمت سپاہی برسر کار آتے ہیں۔ اس طرح وہ بڑی قوم ترقی کے تمام مدارج طے کرتی ہے، اپنی حکومت کا نظام بناتی ہے جس سے ظلم کی بیخ کنی شہر بساتی ہے، علم و ہنر پھیلاتی ہے جس سے رفاہیت عامہ کا سامان بہم پہنچتا ہے۔ اس کی ہمسایہ قومیں اس کی رفاقت اور سرپرستی میں اپنی فلاح سمجھتی ہیں۔ اگر اس کی اجتماعی تاریخ کو انسانیت کے عام پسند عقلی افکار و اخلاق پر مرتب کیا جائے تو اسے حکمت الادیان یا فلسفہ تاریخ کہا جائے گا۔ ب، ہم ہند کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ مسیحی تاریخ کے دوسرے ہزار سے شروع کرتے ہیں۔ 1001 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے ہند کا مشہور قلعہ ہنڈ فتح کیا اور لاہور کے ہنڈ و راجہ کے 9 مسلم نواسے کو اس کا حاکم بنایا۔ جس طرح امیر المومنین فاروق اعظم رحمہ اللہ نے مدائن فتح کر کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پہلا حاکم بنایا تھا۔ جی، ہنڈ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر اٹک کے قریب واقع ہے۔ اس سرزمین کے عام باشندے پشتو بولتے ہیں۔ پشتان یا پٹھان ہندو کش سے بحر عرب تک ہند کے شمال مغربی پہاڑوں اور میدانوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کابل، غزنی، قندھار، پشاور، کوئٹہ اس کے مشہور شہر ہیں۔ کیونکہ علم تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ پشتو بھی کشمیری، پنجابی، سندھی کی طرح سنسکرت کی شاخ ہے، اس لیے ہم اس قوم کو ہندوستانی اقوام میں شمار کرتے ہیں۔ اس قوم نے دوابہ، گنگ و جمن میں ایک وسیع خطے کو اپنا وطن روہیل کھنڈ بنایا ہے۔ نمبر 2، سلطان محمود غزنوی سے شروع کر کے امیر تیمور کے حملے تک ہم ہندوستانی تاریخ کا پہلا دور مانتے ہیں، اور امیر تیمور سے بہادر شاہ تک دوسرا دور۔ دوسرے دور میں عالمگیر کے بعد تنزل شروع ہوا۔ عموماً تنزل شروع ہونے کے بعد ہی قوموں کا فلسفہ معین ہوتا ہے۔ ہمارے امام الائمہ رحمہ اللہ بھی اسی عہد کے امام انقلاب ہیں۔ الف، کسی عقلی یا مذہبی تحریک کو کسی خطہ زمین کی طرف منسوب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مرکز اس میں پیدا ہو چکا ہو۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کابل فتح ہوا اور ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں سندھ فتح ہوا، مگر اسے ہم خلافت عربیہ کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ یہاں ہندوستانیت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ جی، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اسلام کے لیے ہندوستانی مرکز کی بنیاد قائم کر دی۔ وہ انہل واڑہ میں اپنا مرکز منتقل کرنا چاہتے تھے،
خلیفۃ المسلمین نے سقوط بغداد سے تھوڑا عرصہ پہلے دہلی کے حکمران کو سلطانی اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دی۔ گویا خلافت اسلامیہ کے اندر ہندوستانی مرکز بیرونی تعلق سے آزاد ہو گیا۔ سکندر لودھی نے غالباً پہلی مستقل حکومت بنائی۔ اس نے آگرہ بسایا، ہندوؤں کو فارسی پڑھا کر دفتروں کے کام میں دخیل بنایا۔ اس کے بعد شیر شاہ نے مالی انتظام ہندوؤں کے سپرد کیا، جسے اکبر نے درجہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ہم جلال الدین اکبر کو ہندوستانیت کا مؤسس نہیں مانتے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔